اب اس کے بعد ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ پابندی ہے کہ اس مسئلے کو اسٹیجوں کے اوپر نہ لایا جائے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے آپ کے سامنے، چونکہ اس وقت یہ مسئلہ کافی سارا مختلفی اور معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور بخاری شریف بھی میرے سامنے پڑھی، اس کے اندر تقریباً 5 سے 6 مقامات کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر اب سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آیا جناب حضرت ابو طالب انہوں نے ایمان کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ آج تک اس کی پابندی تھی کہ بالکل بھی اس کو واضح نہ کیا جائے، لیکن جو سلسلہ اس وقت ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ حضور کی حدیث کے مطابق جب اس کا اقرار کیا جاتا ہے تو نعوذ باللہ اس کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں اس بندے کو، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جاتا ہے۔ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، مجھے کوئی کافر کہہ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ظاہری بات ہے کسی کو اپنے ایمان پہ شک ہوگا تو وہی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، مسلمان بندے کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے بغیر کسی دلیل شرعی کے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ میں نے پچھلے سارے خطاب کے اندر بھی یہی کچھ ذکر کیا ہے کہ جو حقیقی مسلمان ہے نہ اس کو مشرک کہا جائے گا نہ اسے کافر کہا جائے گا۔ تو آج کل منڈی لگی ہوئی ہے، جس کو مرضی شرک کا فتویٰ دے دو، جس کو مرضی کفر کا فتویٰ دے دو۔ یہ سلسلہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ آج تک اس کے بارے میں فقہا اور اہل سنت کے علماء کا یہ موقف تھا کہ کف لسان کریں، چونکہ انہوں نے اسلام کے اوپر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے احسان کیے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، ان کو پالا، اور اس کے اوپر جو آج بکواسات چل رہی ہیں میں اس کو نہیں ذکر کرتا چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، پھر کبھی اس کو پورا ایک موضوع بنا کے بالترتیب انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن میں صرف اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں وقت سے پہلے کہ ہر بندے کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایویں لوگوں کو کفر کا فتویٰ دے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اسلام کے مخالف ہے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پرورش کی، حضور کو پالا، پھر حضور کی حفاظت بھی کی ظاہری طور پہ، وگرنہ حضور کی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ حضور کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب لوگوں سے آپ کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت بھی کی، حضور کی پرورش بھی کی، اپنے گھر کے اندر پالا، اپنے رزق سے کھلایا، اور ان کی پورے معاملات جو ہیں ان کے ادا کیے۔ تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وصال کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر ان سے کہا، اس وقت ان کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا، ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، یہاں پر یہ حدیث پاک ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، کہ اے میرے چچا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑا کروں گا، یہ احاجو میں جدال کروں گا اللہ سے، یعنی کہ آپ کے جو پچھلے سارے معاملات ہیں میں وہ سارے معاملات آپ کے معاف کروا دوں گا رب سے بات کر کے، صرف آپ اتنا کہہ دیں کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ۔ فقال ابو جہل و عبد اللہ ابن امیہ تھا، ابو جہل بھی وہاں پر تھا تو بنو امیہ کے حضرات بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے انحراف کر لو گے اور اس سے پھر جاؤ گے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاستغفرن لک ما لم
انہو عنکا فنزلت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین او کما قال الی آخرہ۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میں اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، لأستغفرن لک، میں اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بولے تو اللہ نے فوراً آیت کو نازل فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ہی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ واضح دو ٹوک فیصلہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ساری باتیں ہیں، میں ساری روایات کو ذکر نہیں کرتا چونکہ ساری احادیث تقریباً ایک جیسی ہیں۔ موقف یہی ہے کہ حضرت جناب ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ ان کو کوئی نفع دے گا، یہ سوال کیا گیا حضور سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میری وجہ سے، میری خدمت اور میری حفاظت کی وجہ سے اللہ ان کو نفع دے گا۔ وہ نفع کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کی جگہ جو ہے وہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر تھی، لیکن میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے سب سے اوپر والے درجے کو پر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا سارا جسم آگ سے باہر ہے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ آگ کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کے دماغ کو اس کی حرارت پہنچتی رہتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور میں اس کا ثبوت بھی دینے کو تیار ہوں۔ اس کے اوپر میرا کسی سے کوئی جدال نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں۔ جس کو بحث کرنے کا شوق ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے کر لیں، میرے پاس اگر کوئی بندہ آئے تو صلح صفائی کے ساتھ آئے، میں اس کو دلائل دینے کو تیار ہوں۔ ہاں صرف حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو جب بھی بلانا ہے عزت سے بلانا ہے، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اور اسی کو سارے مفسرین محدثین نے حضور کی روایات کے مطابق ذکر کیا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اسی کے اوپر ہی اکتفا کریں اور اسی کو ہی سمجھیں اور اسی کے اوپر ہی عمل کریں۔ باقی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، سادات میں سے کچھ لوگ اٹھ پڑے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے دادا کی بات ہے، چونکہ جناب ابو طالب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، تو کہا جی یہ ہمارے دادا کی بات ہے، لہذا تم کون ہوتے ہو اس بات کو ذکر کرنے والے؟ اچھا جی، بات کرنے کا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس مہینے کے اندر غالباً 980 یا 979 یا 78واں عرس جو ہے داتا صاحب کا گزر رہا ہے لاہور کے اندر۔ 1000 سال تقریباً گزر چکا ہے داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ داتا صاحب نے بھی اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی سادات میں سے ہیں، سید ہیں، آپ کا بھی نسب جناب مولا مرتضیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اپنی کشف المحجوب کے اندر یہی موقف ذکر فرمایا ہے۔ کیا داتا صاحب کو اپنے دادا کا حیا نہیں تھا؟ یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی دین دادائیت نہیں ہے۔ ان سادات کو اس پر فخر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دادا تھے، ان کو فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں۔ واحد پوری کائنات کے اندر سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا نسب اس کی بیٹی کے ذریعے سے چلا ہو۔ یہ صرف سادات کرام کا نسب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اولاد کی یہ شان ہے کہ آپ کا نسب اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کی مبارک بیٹی کے ذریعے سے چلایا ہے۔ تو یہ موقف جو ہے یہ اسلام کا موقف ہے، یہی دین کا موقف ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ تمام احباب اسی کے اوپر ہی قائم رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قائم اور دائم فرمائے اسلامی تعلیمات کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔